الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، مروجہ بدعات میں سے ایک بدعت قرآن خوانی ہے۔ قرآن خوانی بر صغیر میں بہت عام سی بات ہے، بہت سارے لوگ اس میں پیش نظر آتے ہیں۔ قرآن خوانی کو لوگ رسم کے طور پر انجام دیتے ہیں۔ کیا پڑھا جاتا ہے قرآن میں کیا ہے، اسے بغیر غور و فکر کیے ہوئے لوگ صرف سپارے پڑھوا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ کار خیر کر لیا ہے۔ حالانکہ قرآن کو جس مقصد کے لیے، جس ہدف کے لیے اللہ رب العالمین نے اتارا، اس مقصد کو لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ قرآن کو اللہ رب العالمین نے دستور بنا کر کے بھیجا، ایک نظام، ایک قانون دے کر کے بھیجا، تاکہ ایک مسلمان خاص کر اپنی زندگی قرآن کے حساب سے جیے، قرآن کو اپنا لاہ عمل بنائیں۔ قرآن کو اللہ رب العالمین نے اس لیے بھیجا کہ اس کے معنی اور مفاہیم پر غور و فکر کیا جائے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن کو تو اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، قرآن کو تو اللہ نے شفا بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو قرآن شفا ہے۔ کب شفا ہے؟ گلے میں لٹکانے سے، کہ گلے میں لٹکا لے اور گھومتا پھرتا رہے، اسے شفا مل جائے گی؟ تو لوگوں نے قرآن کو غیر طریقے میں استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ جب تعویذ بنانے کی بات آتی ہے تو کہتے کہ قرآن سے تعویذ بناؤ، جب قسم کھانے کی بات آتی ہے تو کہتے کہ بھائی قرآن اتارو، قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ۔ جب کوئی مرنے لگتا ہے تو وہاں کہتے کہ بھائی قرآن اترواؤ، پڑھ دو، انہیں بخشوا دو۔ نئے گھر میں جب شفٹ ہوتے تو کہتے ہیں کہ بھائی قرآن خوانی کروا دو، طالب علموں کو مدرسہ سے بلاؤ اور قرآن خوانی کروا دو۔ یہ سب خود ساختہ ہے، من گھڑت ہے، اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سلسلے میں کوئی ثبوت اور پروف نہیں ہے، وہ عمل اسلام میں بدعت مانا جاتا ہے۔ تو قرآن خوانی یہ مروجہ بدعات میں سے ایک بدعت ہے، جسے شکم پرور مولویوں نے بنایا ہے، جو پیٹ کی پجاری ہے، انہوں نے اس کو گڑھا ہے تاکہ انہیں کھانے کے لیے ملے، انہیں پیسے ملے۔ قرآن خوانی فری میں نہیں کرتے ہیں، لوگ جا کر کے دیکھ لیں آپ، قرآن خوانی پہ یہ پیسے لیتے ہیں، کھانا لیتے ہیں سب، تب جا کر کے قرآن خوانی کرتے ہیں۔ قرآن خوانی جب مرنے لگتا ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، تب کرواتے ہیں، ورنہ قرآن پہ عمل نہیں کرتے۔ ورنہ قرآن تو یہ سراپا رحمت ہے، قرآن پڑھنے والے کے لیے اجر و ثواب ہے، قرآن کا لینا، قرآن پر عمل کرنا، یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ سورہ بقرہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسے لینا یہ باعث برکت ہے، چھوڑنا یہ باعث حسرت ہے، باعث ندامت ہے۔ تو قرآن آپ پڑھیں، قرآن پر عمل کریں، اپنی زندگی کا اصول قرآن کے حساب سے بنائیں۔ لیکن یہ قرآن خوانی کا جو رواج ہے، یہ ایک رسم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں۔ جو بھی روایات پیش کی جاتی ہیں کہ قبرستان پر جا کر کے فلاں صورتیں پڑھ دیں گے، بخش دیں گے تو اتنا یہ ملے گا، وہ ملے گا، یہ سب روایت سب صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے نا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لینا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کے لیے قرآن اترواتے تھے؟ اسی مقصد کے لیے صحابہ کو بلاتے تھے کہ قرآن پڑھ دو، کوئی مرنے لگا ہے قرآن خوانی کر دو، جس طرح سے آج ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے؟ کیا صحابہ اسی مقصد کے لیے قرآن پڑھتے تھے؟ نہیں، یہ سب طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے تو وہ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جو اس دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، بیکار ہے وہ۔ تو یہ نئے نئے طریقے بنا کر کے لوگ قرآن خوانی کا نام دیتے ہیں، تو فلاں کا نام دیتے، فلاں کا نام دیتے، یہ سب میرے بھائی خود ساختہ ہے، یہ من گھڑت ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ایسے طریقوں سے بچنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہ ہو۔
قرآن خوانی نہیں ہے اسلام میں۔ آپ قرآن پڑھیں، گھر میں پڑھیں، عمل کریں، اس کے معنی اور مفہوم کے اوپر غور و فکر کریں، اس کے حساب سے اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش کریں، لیکن قرآن خوانی کا جو یہ رواج ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ بدعت اسلام میں کوئی بھی ہے، یہ گمراہی کا سبب ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت یہ گمراہی ہے۔ لوگ تقسیم کرتے ہیں کہ نہیں، اور بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، یہ سب جو تقسیم کر دیتے نہیں ہیں۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت یہ گمراہی ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے ثابت نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے اگر ثابت نہ ہو تو وہ طریقہ بدعت ہے، اس لیے اسے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔